تک ایک ضابطہ اور ایک قانون ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ ہماری زندگی کے لیے ہر موڑ پر ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ محترم حضرات، قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں تو ایک آیت میں جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو قرآن محدود دائرے کی بات نہیں کہتا، بہت ہی فصیح و بلیغ اور ایک محدود دائرے کی نہیں۔ جیسے ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر وقت میں چیزیں بدلتی رہی، تو اس بدلنے نہ بدلنے کے لحاظ سے ایسا نہیں کہ اس میں قرآن کا مطلب قرآن پاک میں اس کا بیان نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ 21ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَمَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب یہ قرآن کریم کی آیت آپ کہتے ہیں ٹی وی کے بارے میں یا موبائل جو چل رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں قرآن میں کیا ہے، اس کا بیان کہاں ہے؟ تو قرآن کریم محدود دائرے کی بات نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا وَمَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ہیں جو ہنسی اور کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے غافل کر دے۔ اب یہ محدود دائرے کی بات نہیں ہے، جو بھی آلات قیامت تک بنیں گے اور وہ اللہ کے ذکر سے غافل کریں گے، وہ سب لہو الحدیث ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی اذان ہو رہی ہے اور ہم نماز کی طرف نہیں جا رہے ہیں، تو جو بھی اللہ کے ذکر سے جو آلات قیامت تک بنائے جائیں گے اور وہ اللہ کے ذکر سے ہمیں روکیں گے، وہ سب کے سب لغو اور خرافات ہیں۔ مثال کے طور پر ٹی وی آدمی دیکھ رہا ہے، اذان ہو رہی، کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے، اذان کی طرف نہیں جا رہا ہے، یعنی اذان ایک دعوت ہے نماز کے لیے، ہم نماز کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ تو جو چیز اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل کرے گی وہ سب لہو الحدیث ہے، یعنی وہ چیز لہو الحدیث ہے، یعنی وہ خرافات کی چیز ہے۔ اور اسے قرآن نے پہلے بیان کر دیا کہ جو بھی چیز اللہ کے ذکر سے غافل کرے گی، چاہے وہ موبائل ہو، چاہے یا کسی ٹیلی ویژن کے شکل میں یا کسی بھی صورت میں ایسی چیز ہے جو اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل کر دے گی، تو ہمیں اسے لہو الحدیث کہتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، میں نے قرآن کی ایک سورت پڑھی ہے، والعصر ان الانسان، قسم ہے زمانے محبوب کی، انسان نقصان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے زمانے محبوب کی، سب سے بہتر زمانہ، سب سے اچھا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس زمانے کی قسم کھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ کب تک وہ نقصان میں ہے، کب تک انسان خسارے میں رہے گا؟ قرآن نے بیان فرمایا الا الذین آمنوا، جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا تب تک وہ نقصان میں رہے گا۔ الا الذین آمنوا، اب ایمان لانا ہی کافی نہیں ہوگا۔ اگر ہم کلمہ پڑھ لیے، مسلمان ہو گئے، لیکن ایمان لانا کافی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے محبوب کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اس کے بعد ایمان لانے کے بعد صرف اتنا ہی کام نہیں ہوگا، بلکہ وعملوا الصالحات، اچھا عمل کرنا ہوگا۔ اچھا عمل کیا ہے؟ ہم ملا شریف سن رہے ہیں، اچھا عمل ہے، نماز پڑھیں گے، اچھا عمل ہے، نیکی کریں گے، اچھا کام ہے، ماں باپ کا احترام کریں گے، اچھا عمل ہے، نماز کی طرف راغب ہوں گے، اچھا عمل ہے، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، اچھا عمل ہے، اپنے پڑوسیوں کو خیال کریں گے، اچھا عمل ہے۔ الا الذین آمنوا، مسلمان ہونے کے بعد صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ وعملوا الصالحات، اچھا عمل کرنا ہوگا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ہمیشہ حق بات بولنا ہوگا۔ اور جب حق بات آپ بولیں گے تو اس پر آپ کو تکلیف پہنچے گی، اس پر آپ کو دقت ہوگی، تو ایسی حالت میں آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ جیسے ہم بہت ہی عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق الگ چیز ہوتی ہے،
کسی چیز شے سے عشق ہو جائے، محبت ہو جائے. مثال کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ کہ جب ہم حق بات کہیں گے تو حق بات کہنے پر کسی کو اچھا لگے گا، کسی کو خراب لگے گا، تو وہ ہمیں تکلیف پہنچائے گا، تو ہمیں اس سے لڑنا نہیں بلکہ اس پہ صبر کرنا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب ہم حق بات کہیں گے تو ہمیں صبر کرنا ہوگا. پیغمبر اسلام علیہ السلام جب دین کی تبلیغ کرنا شروع کیے اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کیا تو لوگ آپ سے برہم ہو گئے، آپ کو پریشان کرنے لگے، تو آپ نے صبر کیا. میدان کربلا میں جب یزید کے خلاف امام حسین نے آواز اٹھائی اور کہا کہ تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، تو سب کے سب برہم ہو گئے، آپ سے سب کے سب خلاف ہو گئے. لیکن آپ نے حق بات کہنا نہیں چھوڑا اور یہ بتا دیا، اے دنیا والوں دیکھ لو، حق بات میں کہتا رہوں گا. اور جب حق بات کہنے کے عوض میں، حق بات کہنے کے اس میں جو ہے، یہاں تک کہ 22,000 فوج مخالف ہو گئی، 22,000 فوج میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ، مطلب امام حسین کے مخالفت بن گئی. سب کچھ جان رہی ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام امام حسین کو اتنا چاہتے تھے، اپنے گود میں لیے تھے، اپنے مطلب آپ کو بوسہ دیتے تھے، آپ کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، آپ کو مطلب یہ سارے لوگوں کو سامنے پورا آپ کی فضیلت بیان کرتے تھے. اس کے باوجود ان لوگوں نے نہیں سمجھا اور مخالفت کر دی. لیکن میرے امام نے حق بات کو علل اعلان کہا. حق بات جب لوگوں کو کڑوی لگی تو اس پر میدان کربلا میں امام حسین نے صبر بھی کیا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق بات کہنے پر اگر پریشانی آتی ہے تو ہمیں اس پر صبر کرنا ہے، قرآن کا یہ فرمان ہے. تو محترم سامعین کرام، میں نے قرآن کی اس سورت کو آپ کے سامنے پیش کیا اور یہ بہت ہی فضیلت والی رات ہے، بہت ہی برکت والی رات ہے. حق بات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی تو اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافر کے غلام تھے، وہ اتنا پریشان کرتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کے انتقال کے بعد میری والدہ، میرے والد انتقال کر گئے، مجھے مفلسی نے گھیر لیا، مجھے غربت نے گھیر لیا. ایسی حالت میں غلام ہو گیا اور وہ ظالم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت اذیت دیتا تھا، بہت تکلیف پہنچاتا تھا. رات بھر آپ چکیاں پیستے تھے، ایمان نہیں لائے، رات بھر چکیاں چلواتا تھا، سونے نہیں دیتا تھا. ایسی حالت میں پیغمبر اسلام علیہ السلام اس گلی سے آپ کا گزر ہوا اور اس طرف سے آپ گزرے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے اور چکیاں پیس رہے تھے. پیغمبر اسلام علیہ السلام جب ادھر سے گزرے تو دیکھا حضرت بلال چکیاں پیس رہے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد کہا بلال سو جاؤ، بلال آرام کر لو، ہم چکیاں پیس دے رہے ہیں. ابھی ایمان نہیں لائے لیکن اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھیے کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام خود چکیاں پیسنے لگے اور بلال سے کہا بلال سو جاؤ. بلال ایمان نہیں لائے ہیں لیکن نبی نے اسلام کو دنیا کے سامنے کیسے پیش کیا، کس بلندی سے، کس اخلاق سے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا. میرے دوستو، پیغمبر اسلام علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا. پیغمبر اسلام علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا بلال سو جاؤ. 3-4 دن کے مطلب جگے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی چکیاں چلاتے رہے اور اس کے بعد آپ گھر چلے آئے. ایسے نبی کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں یہاں تشریف فرما ہے. میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پھر گئے اور بلال چکی پیس رہے تھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال سو جاؤ میں تمہارے آٹا پیس رہا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چکیاں پیسنا شروع کر دیا اور پورا آٹا جو ہے آپ نے تیار کر دیا۔ صبح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے گئے۔ اس جانے کے بعد تیسرے دن پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا اے بلال سو جاؤ میں تمہارا آٹا پیس دے رہا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ متواتر 3 دن تک یہ دیکھتے ہوئے کہ کون ہے، 3 دن تک کچھ نہیں پوچھا، 3 دن تک کچھ نہیں کہا کہ یہ کون ہے۔ تیسرے دن آپ فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ عرض کرنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ جب تک میری ماں باپ زندہ تھی میرے ماں باپ مجھے بہت چاہتے تھے، لیکن انتقال کرنے کے بعد دنیا نے مجھے ٹھکرا دیا اور میری صورت اس قدر تھی لوگ مجھے غلام بنا لیے اور اتنا محنت لیتے رہے کہ آج تک مجھے اس طرح سے سہارا دینے والا کوئی نہیں۔ آپ کون ہیں؟ میرے دوستو 3 دن تک کچھ نہیں ہوا۔ تیسرے دن حضرت بلال کے دل پر اثر پڑ گیا۔ 3 دن تک حضرت بلال نے کچھ نہیں کہا۔ تیسرے دن فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ مجھے جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کہ آج تک اس طرح سے میرے ساتھ سلوک کرنے والا کوئی نہیں ملا۔ حضرت بلال ابھی ایمان نہیں لائے ہیں لیکن پیغمبر اسلام علیہ السلام کس قدر آپ سے محبت کر رہے ہیں کہ ایک کیسے سہارا بن گئے۔ تو حضرت بلال کہنے لگے آپ کون ہیں؟ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے سنا نہیں کہ مکہ شریف میں ایک محمد نام کے پیدا ہوئے ہیں جو اللہ کو ایک بتاتے ہیں، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں وہی محمد ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنے کہ کہا ہاں مکہ شریف میں ایک لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو کہ اپنے نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں اور انہوں نے اپنا نام محمد بتایا ہے، ان کا دین حق ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام کا اخلاق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس طرح سے پیوست ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ 3 دن تک پیغمبر اسلام علیہ السلام وہاں گئے۔ اخلاق نبی کو دیکھ کر کے حضرت بلال کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب یہ پتا چلا، ظالموں کو یہ پتا چلا حضرت بلال ایمان لا چکے ہیں، حضرت ان کے مالک کو جب پتا چلا کہ حضرت بلال ایمان لا چکے ہیں، ایسی حالت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانیاں دینے لگے۔ اور جب ان کا یہ ظاہر ہو گیا کہ مومن ہو چکے ہیں، یہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، تو حضرت بلال کو وصیت دینے لگے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جب حق بات کا اعلان کر دیا تو لوگ آپ کو ستانے لگے اور آپ نے صبر کیا اور ایسا دنیا والوں کو صبر کیا کہ اے اسلام مجاہد، اے اسلام کے چاہنے والوں، اے مومنین، اے مسلمانوں، تمہیں غور و فکر توجہ تم آپ کی اسی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارنا شروع کیا، اس قدر کوڑے برسانا شروع کیا، اس قدر اذیت پہنچانا شروع کیا کہ یہاں تک آپ کو اوباش لڑکے گھسیٹتے تھے مکہ کی گلیوں میں، لیکن آپ جو ہے نبی کے عشق کا رنگ چڑھ گیا تھا، نبی کے محبت کا ایسا جام آپ نے پی لیا تھا کہ اس کو اتارنے کے لیے مطلب کوئی جتنا بھی اذیت پہنچا رہے تھے لیکن اس میں کامیابی نہیں پا رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن مطلب پتھر پر لٹایا، گرم پتھر پر لٹایا، لٹانے کے بعد آپ کو اذیت دے رہے ہیں، اوپر سے کہا مطلب پتھر رکھ کر کے کہا اے بلال اپنے کو اب مطلب جس طرح دین حق کو چھوڑ دو، آپ اپنے مذہب کی طرف پلٹ آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی میدان میں اسی انگارے پر لٹا کر کے یہ کہلوایا جا رہا تھا اے بلال دین اسلام کو چھوڑ دو، اے بلال اگر تم اپنی جان کی خیریت چاہتے ہو تو اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کی طرف سے باز آ جاؤ۔ میرے دوستو تاریخ بتاتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیور بدل گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالموں کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ یہ لوگوں سن لو، یہ ظالموں سن لو، مجھے تکلیف پہنچانے والوں سن لو، تم سمجھتے ہو کہ تمہاری تکلیف سے میرا ایمان کمزور ہو جائے گا، میرا ایمان کمزور نہیں ہوگا بلکہ اور مضبوط ہوگا۔ مطلب حضرت بلال یہی کہہ رہے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے رہے بلال، آنکھوں میں آنکھیں
ڈال کے کہتے رہے بلال، ظالم جو چاہے کر دے میری زندگی محال، چاہے لٹائے ریت پہ چاہے اتارے کھال، دل سے نکل نہ پائے گا سرکار کا خیال، عشق کا رنگ چڑھ گیا۔ میرے دوستو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حق بات کہے تو اس طرح سے صبر کیا۔ تو اے اسلامی بھائیوں، اے اسلامی بہنوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے زمانے محبوب کی کہ سن لو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تم مسلمان نہیں ہوگے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اچھا عمل نہیں کرو گے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور حق بات جب تک نہیں کہو گے اور حق بات کہنے پر جب صبر نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ تو محترم سامعین کرام، محترم سامعات، آپ سے ہی گزارش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لے کر کے، دین برحق لے کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، اس دین کو ہمیں سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے، اس کے تمام اطوار و کردار کو اپنے آنکھوں سے لگا کر کے ہمیں اس کو ماننا چاہیے۔ اے اسلام کے شہزادیوں، اے اسلام کی مقدس ماؤں، تمہارے ہی وطن سے، تمہارے ہی کردار و عمل سے آپ اپنے کو کم نہ سمجھو، بلکہ آپ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھو، سورہ مریم، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہیں، یہ پوری سورہ مریم جو ہے قرآن شریف میں ہے، یہ کون ہے؟ ایک عورت ہے حضرت مریم، اتنی پاک باز تھی، اتنی نیک تھی، اتنی پرہیزگار تھی کہ جہاں آپ عبادت کرتی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کو لڑکا نہیں ہو رہا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام مطلب بوڑھے ہو چکے تھے، ایسے بوڑھے ہو چکے تھے، 80 سال کی عمر ہو چکی تھی، لڑکا نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار عالم مجھے کوئی اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ہے، یا زکریا انا نبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمت من اللہ سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو جب لڑکا نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اے زکریا تم چلے جاؤ حضرت مریم کی بارگاہ میں جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتی ہیں۔ اے اسلامی بہنوں، قرآن کریم سورہ مریم پڑھ کر کے دیکھو، حضرت زکریا علیہ السلام 80 سال کی عمر تھی، لیکن حضرت مریم اتنی پاک باز تھی کہ محراب مریم میں جہاں پہ عبادت کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا جاؤ وہاں دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کی برکت سے تمہیں اولاد عطا فرمائے گا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ میرے دوستو سورہ مریم اٹھا کر کے دیکھو، حضرت مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تو پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام، لیکن فرمایا اے زکریا تم جاؤ محراب مریم میں جہاں حضرت مریم عبادت کرتی ہیں وہاں ایک دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، اے اسلامی بہنوں، آپ مطلب ہر مرد ہو یا عورت سب کا مرتبہ اللہ نے اگر نیک ہے، پرہیزگار ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مرتبہ بلند کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جا کر کے محراب مریم میں دعا مانگے، 80 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمایا، اس اولاد کا نام یحییٰ رکھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، یہ محراب مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں دعا مانگی، جسے قرآن بیان فرما رہا ہے یا زکریا انا نبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمت من اللہ سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ وہ سید ہوگا، نیک ہوگا، اس کا نام بھی اللہ نے رکھا، اس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ پیغمبر ہوگا۔ تو میرے دوستو، ہم قرآن پڑھیں تو قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہم محراب مریم میں دعا مانگے اور قرآن جسے بیان فرما رہا ہے کہ 80 سال کی عمر میں جب بچہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، ایسے عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں،
میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اولاد کیسے ہوگا؟ کہا یہ سب اللہ کی قدرت ہے، تم جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جائیں گے، اس آیت سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی نیک بندے کی بارگاہ میں، کسی ولی کی بارگاہ میں ہم جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں اولاد عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کے توسل سے، اللہ کے نیک بندے جہاں تشریف فرما ہیں ان کے جگہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، آج معاشرہ اس طرح سے بگڑا ہوا، آج معاشرہ ہمارا اسلامی نہیں ہے، اسلام سے ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ میرے دوستو، آج بتاؤ جس قوم کی حالت یہ ہو، جس قوم میں یہ ہو میرے دوستو کہ آج مسلمان قرآن کریم سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، نماز پڑھنے کی اسے فکر نہیں ہے، روزہ رکھنے کی اسے فکر نہیں ہے۔ میرے دوستو، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اور قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس پر اگر ہم عمل نہ کریں تو یہ بہت بڑی ہماری غلطی ہے۔ میرے دوستو، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قسم ہے زمانے محبوب کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، محبوب کے زمانے کی قسم ہے، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ انسان جو ہے بلندی نہیں پا سکتا جو مومن نہیں ہوگا، اور مومن کے ساتھ وعامل الصالحات اچھا عمل نہیں کرے گا، وتواصوا بالحق اور حق نہیں کہے گا، وتواصوا بالصبر اور جب حق بات کہے گا تو اسے صبر کرنا پڑے گا۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی تبلیغ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے نقشے کا مطلب پیغمبر اسلام علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ساری بلندیوں اور ساری کامیابیوں کو بتا دیا ہے۔ آج شب برات ہے، شب برات کی وہ فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغمبر اسلام علیہ السلام تشریف فرما تھے، اچانک رات کی تنہائی میں اٹھے اور اٹھ کر کے قبرستان چلے گئے، جنت البقیع چلے گئے، اور اس کے بعد حضرت عائشہ اٹھتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کو ادھر کب یہ 15ویں شب کو، 15ویں رات کو اچانک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے نکلے اور نکل کر کے قبرستان چلے گئے، جنت البقیع کے قبرستان میں جا کر کے آپ قبروں کے پاس جا کر کے ساری امت کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ مطلب حجرے میں حضور نہیں ہیں، آپ ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں دعا مانگ رہے ہیں رو رو کر کے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ یہاں آ گئی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ یہاں کیوں آئی ہو؟ کہا میں نے دیکھا کہ پتہ نہیں پیغمبر اسلام علیہ السلام کہاں تشریف فرما ہیں، میں مطلب پریشان ہو گئی، آپ کو دیکھنے کے لیے میں یہاں آئی۔ تاریخ بتاتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ شب برات کی رات 15ویں رات تھی، پیغمبر اسلام علیہ السلام قبرستان میں تشریف فرما ہیں۔ تو میرے دوستو، وہیں سے ہمارے علماء جواب لیے کہ ہمیں قبرستان جانا چاہیے، اس لیے پیغمبر اسلام علیہ السلام جنت البقیع کے قبرستان میں تھے اور حضرت عائشہ سے فرمائے اے عائشہ سن لو، جب تک یہاں قبرستان میں دنیا میں کسی کو رہنا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی آج کی شب، آج کی رات بنو کلب یعنی بنو کلب مطلب ایک قبیلہ تھا جس میں بہت بکریاں، سب سے زیادہ مکہ شریف میں انہی کے پاس بکریاں تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنو کلب میں جتنی بکریاں ہیں ان کے جتنے بال ہیں، اللہ تبارک و تعالی آج کی رات کی برکت کے سبب اتنے گناہگاروں کی بخشش فرما دے گا۔ جتنے بنو کلب کی بکریوں کے جسم میں بال ہیں، اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کو جو ہے آج کے دن جو ہے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر اس بات کو آپ نے روایت کر دیا، یہ راوی مطلب آپ نے بیان فرمایا
اس وقت پیغمبر اسلام علیہ السلام مطلب حضرت عائشہ ہی سے بتا رہے تھے، رات کی تنہائی تھی، اکیلے تھے۔ اے اسلامی بہنوں، یہ روایت کس نے کی؟ حضرت عائشہ نے کی، اس لیے کہ حضرت عائشہ ہی رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے قبرستان گئی، اور قبرستان میں پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اس بات کو آپ کے سامنے فرمایا، اے عائشہ، آج کے دن، آج کی شب برات کے دن، آج کے دن اللہ تبارک و تعالی آسمان اول پر تشریف فرما ہوتا ہے، اور بنو قلب کی جتنی بکریاں ہیں ان کے بالوں، ان کے جسم میں جتنے بال ہیں، اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ حضرت عائشہ نے روایت کر دیا، حضرت عائشہ نے، اور پھر ہے حضرت علی کے چاہنے والوں، ہے حضرت علی کے ماننے والوں، حضرت علی فرماتے ہیں جو شب قدر کی رات کو جاگے گا اور پھر وہ صبح روزہ رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ میرے دوستو، اے مولا کائنات کے چاہنے والوں، اے حضرت علی کے چاہنے والوں، اے حضرت علی کے ماننے والوں، مولا کائنات نے مطلب سیاست میں بیان فرمایا ہے، راوی بیان فرماتا ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا اس رات میں جو جگے گا، شب قدر میں جو رات میں جگے گا اور صبح روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا۔ تو میرے دوستو، یہ رات کی بڑی فضیلت ہے، یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے، جس رات میں ہم اور آپ تشریف فرما ہیں۔ میرے دوستو، بڑی بلند رات ہے، بڑی بلندی والی رات ہے۔ اگر ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اگر ہم روزی کی مانگتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں روزی عطا فرمائے گا۔ اگر ہم گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اسلام جو ہے ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا پائیدار اور بلند مذہب ہے جسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا مانا ہوا دین صرف اسلام ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج کی شب جس نے اہتمام کیا رات جاگنے کے لیے، کہ ہم سارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں بیٹھ کر کے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن رہے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کر رہے ہیں، جس میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، جلیل القدر جو ہے اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چہیتے ہیں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام سے ہم فاتحہ کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اب تک تو ہم کتابیں لے کر کے جاتے تھے، اب تک تو ہم کتابیں دکھایا کرتے تھے، لیکن آج موبائل کے ذریعے آپ دیکھ لیجئے لوگ کتنی بکواس کر رہے ہیں کہ آج کے رات روزہ، اب تک تو یہ کہتے تھے کہ حلوہ نہیں بنانا چاہیے، فاتحہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، اب کتاب لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ موبائل پہ آپ خود سنیے کتنا بکواس کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کے شان میں بکواس کرتے ہیں، آپ کے والدین کے شان میں بکواس کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ فاتحہ نہ کا مطلب آج کے دن روزہ بھی نہ رکھو۔ آج کے دن یہ لوگ جو جاگتے ہیں اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، باقاعدہ ان کے علماء علی اعلان موبائل پر اپنے بیانات کو دیتے ہیں، اور عورتیں، یہاں تک کہ میرے محلے میں ایک ایسی عورت ہے جو پورے محلے میں تبلیغ کرتی رہتی ہے اور بتاتی ہے ہندوؤں کو مطلب غیر مسلموں کے یہاں کوئی سامان آتا ہے تو اس کو کھا لیتی ہے، لیکن اگر فاتحہ والا دے دیا جائے تو اسے پھینکوا دیتی ہے۔ میرے دوستوں، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اتنی بڑی نفرت ہوتی ہے۔ تو اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، اے اسلامی بہنوں، اگر تعلیم نہیں حاصل کرو گی تو ایسے لوگ گمراہ کر کے تمہیں دوسرے راستے پہ لے کے چلے جائیں گے۔ اے لوگوں، اگر علم نہیں حاصل کرو گے، ایسی مجلس میں بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام نہیں پیو گے تو لوگ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ آج یوٹیوب یا مطلب موبائل وغیرہ پر ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، آج ہماری حالت بالکل الگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، آج کسی سے سلام مطلب اسلام اتنا پیچھے لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، تہذیب و ادب کا دائرہ اتنا الگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، برا نہ مانیے گا، آپ بتاؤ کہ کیا یہ مسجد ہمارے لیے کافی نہیں تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہمارے لیے کافی نہیں تھا؟ کاش کہ ہم اس میں انتظام کر لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو مسجد میں ایسے ہی مطلب وہ ملتا ہے، ایسے ہی سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ مومن
مومن کو مسلمان کو مسجد میں ایسے ہی صرف مطلب آرام ملتا ہے جیسے مطلب ایک مچھلی کو پانی کے اندر آرام ملتا ہے، سکون سے پانی کے اندر بیٹھی رہتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو مسجد کے اندر ایسے ہی آرام ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی کے اندر آرام ملتا ہے۔ اور منافق کو مسجد سے اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے جیسے پرندہ پنجڑے میں ہو، اسے قید کیا گیا ہو، وہ پھڑپھڑاتا ہے کہ چھوٹ جاؤں۔ تو منافق جو ہے مسجد میں ایسے ہی رہتا ہے جیسے پرندہ جو ہے قید میں رہتا ہے۔ تو مسلمانوں آج ہمارا ہر چیز بدل گیا ہے، آج ہمارا ہر چیز رویہ بدل گیا ہے۔ بتاؤ مطلب ہم نے دیکھا اہل تشیع کے شیعوں کے مجلس میں وہ امام باڑے میں مسجد مجلس کرتے ہیں، امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، اتنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہاں سیدہ زینب بی بی زینب بیٹھیں گی، اور گیٹ پہ کہتے ہیں حضرت عباس علمدار وہاں مطلب رکھوالی کریں گے، وہاں رہتے ہیں۔ اور ہمارا مطلب یہ دستور کہ بتائیے یہ عبادت اچھی ہے کہ ہم چپل جوتا پہن کر کے، کوئی عبادت ایسے بھی کی جاتی ہے، کوئی ایسے معاملہ بھی ہوتا ہے جہاں ہم چپل پہن کر کے باقاعدہ بیٹھ کر کے مطلب جو ہمارے پرانے لوگ کرتے تھے مطلب سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا۔ پہلے لوگ مطلب باقاعدہ مطلب فرش بچھا دیا کرتے تھے، اور آج کا عالم یہ ہے، آج کا دل کے ففولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج کسی مسلمان سے سلام کرو تو کہتا ہے وہ السلام علیکم، تو وہ منہ میں بھرا رہتا ہے، دو پڑیا بھرا رہتا ہے، سلام کا جواب بھو تھوڑی ہے، وہ علیکم السلام وہ مطلب بھرا ہوا ہے، یہاں تک کہ تھوک لیتا ہے، جواب دیتے وہ اپنے کپڑے میں خراب کر لیتا ہے۔ بتائیے اگر ہمارا منہ صاف رہے تو ہم باقاعدہ السلام علیکم کا جواب دیں گے، وعلیکم السلام۔ اور نکاح پڑھانے کے لیے معاملہ عجیب ہو گیا، کہتے ہیں اتنا نکاح پڑھوائی لیں گے، اتنا مطلب مانگ رہے ہیں۔ میرے دوستو آپ بتاؤ، ایک جوتا چورائی، اگر وہ دولہا جو ہے جوتا چورا لے جاتی ہے کوئی، تو جوتا کی چورائی 2,000 روپے ہے، اور نکاح پڑھوائی جس سے نکاح جائز ہوتا ہے، حلال کو حرام مطلب حرام کو حلال کیا جاتا ہے، اس کے لیے مطلب بکواس کرتے ہیں۔ اتنا نظر آنا چاہیے، اتنا ارے جوتا چور، جب جوتا چور کو اتنا آپ دیں گے، جوتا چورائی اتنا دیں گے، اور ایک نکاح پڑھانے والے جس نے حرام کو حلال کر دیا اس کو آپ جو ہے 500 روپے دینے میں دقت کر رہے ہیں، اور جو چوری کر رہا ہے تو جب چھوٹے کو آپ اتنا احترام دے رہے ہیں، بتاؤ وہ مطلب کیا ہو، مطلب کہاں زمانہ چلا گیا؟ آج ہماری اسلام کے چاہنے والے مجاہدین کہاں چلے گئے؟ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے کہاں چلے گئے؟ بتاؤ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ محترم سامعین کرام، آج ہماری مطلب وہی ہماری کردار کا یہ نتیجہ ہے، ہمارے وصول اور ضابطے کا نتیجہ ہے۔ آج ہم دوسرے کے اوپر ماتم کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اسلامی بہنوں، غور و فکر کرو، خیال کرو، آج ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں۔ آج میں نے دیکھا کہ قرآن کریم کو اشتہاروں میں چھپوا کر کے سب کے سب عاشق بنے ہوئے ہیں، سارے فرقے والے عاشق بنے ہوئے ہیں۔ بتاؤ، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب کو سب محبت یہی ہے کہ آپ بتاؤ، یہاں تو بیٹھ کر کے ہم خوب تقریر کر لیتے ہیں، آپ بتاؤ کہ ایک انگریز لکھ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب دماغ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت پر ایک انگریز لکھ رہا ہے، محمد دعو پالیسی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کتنی سخت ہے۔ اور آج ہم نے الٹا کر لیا ہے، ایک غیر مسلم ایک انگریز لکھ رہا، ایک کتاب میں پڑھا، محمد دعو پالیسی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کتنی سخت ہے۔ انہوں نے 5 وقت نماز رکھ دیا ہے، اگر محلے والوں کو اکٹھا کرنا ہو تو 5 وقت نماز میں سب کے سب گاؤں والے مل جاتے ہیں۔ بھی 5 وقت اگر نماز پڑھنے کوئی مسجد میں جائے گا تو سب سے ملاقات ہو جائے گی۔ کہ محمد دعو پالیسی وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کتنی سخت ہے کہ وہ اگر کچھ بھی خرچہ نہ کرنا پڑے، نہ دعوت دینا پڑے، نہ پیسہ خرچہ کرنا پڑے، نماز کے لیے آ جائے، پورے گاؤں والے مل جاتے ہیں۔ اور اگر پورے علاقے کو لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے تو انہیں جمعہ کا دن رکھ دیا
دیا ہے. جمعہ کے دن کوئی ایسا بد نصیب ہوگا جو نہ جائے جمعہ پڑھنے، بلکہ سارے کے سارے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں. تو اگر کوئی بات ہمیں کہنا ہے تو جمعہ میں کہہ دیں کہ آج اس گاؤں میں تقریر ہے، ذکر امام حسین ہے، آپ لوگ تشریف لے چلیے. تو اب سلطانپور کے جو جامع مسجد میں اعلان ہو گیا، تمام مسجدوں میں اعلان ہو گیا، سارے کے سارے مسلمان تک اطلاع پہنچ جائے گی، کوئی پیسہ نہیں لگے گا، کچھ نہیں خرچہ ہوگا. اور تیسری پالیسی ان کی یہ ہے، پوری دنیا کو اگر اکٹھا کرنا ہو تو حج کرنے کے لیے رکھ دیے ہیں، وہاں سارے مسلمان اکٹھا ہو جاتے ہیں. تو ایک انگریز کہہ رہا ہے محمد دعا پالیسی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کتنی سخت ہے کہ انہوں نے حج رکھ دیا ہے، 5 وقت نماز رکھ دیا ہے، جمعہ رکھ دیا ہے. آپ بتاؤ اگر ہم واقعی عاشق رسول ہے، اس مسجد میں کوئی تقریر ہے، پروگرام ہے، اگر ہمارے دل میں محبت ہے، امام حسین کا جذبہ ہے، تو ہمیں اشتہار کی ضرورت نہیں پڑے گی. اعلان ہو جائے گا، ہم ذکر امام حسین سننے کے لیے